بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو وہی بات ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ اب پریڈکشن سے لے کے ریلیجیس کو ریلیشن سے لے کے اب یہ ہے کہ زمینی حقائق پہ بھی ہم آپ کو ایویڈنس لا کے دیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ سے میں پوچھتا جاتا ہوں پھر آپ ہی جواب دیتے جائیں، تو امید ہے کہ ناظرین اس سے محظوظ بھی ہوں گے سب اس سے اور سمجھ بھی جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اپڈیٹ دے دوں کہ وہ جو ابراہیم لنکن کی جو وہ آ رہا ہے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کنوائے، اس کی ایران نے فوٹیج جاری کی ہے اپنے ڈرون سے، اور یہ اس میں پروف کیا ہے کہ یہ اگر ہم ڈرون سے فوٹیج بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر جا کے ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ فوٹیج جہاں سے لی گئی ہے بالکل ٹاپ فرنٹ سے ویو دے رہی ہے جہاز کھڑوں کا اس پہ، تو انہوں نے یہ پروف کیا کہ ہم اس کو مار بھی سکتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور خبر جو ترکی کے حوالے سے بڑی آ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا اب یہ کہہ رہا ہے اس کو کہ اب زیادہ جو ایرانین تھریٹ وہ کہہ رہے ہیں لانگر ایگزسٹ نہیں کر رہی ہمارے لیے، کیونکہ اپنی طرف سے انہوں نے امریکہ اور ایران کو وہ کیا کہتے ہیں دو بدو کرا کے اپنا ایک ہدف حاصل کر لیا جیسے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوکس جو ہے ترکی پہ شفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ جریدوں کا اور کچھ خفیہ پیپرز کا یہ کہنا ہے کہ انقرہ ول اٹیمپٹ ٹو انسرکل اسرائیل، ترکی جو ہے وہ محدود کرنے کے لیے یہ جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب وہ بن رہا ہے اس کو محدود کرنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے۔ تو اب وہی بات آ گئی، اسرائیلی میڈیا اگر کچھ کہتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے بولتا ہے، اور کہا تھا یہ ترکی کا سال ہے 2026۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایران نو لانگر وہ جیسے کہتے ہیں تھریٹ نہیں رہی، رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں ترکی ہے اسرائیل کے لیے تھریٹ۔ اور ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ترکی نے پیکٹ کس کے کیا ہے، ترکی پاکستان سعودیہ، اور ابھی جو یو اے سعودیہ کی وہ ساری ہو رہی ہے وہ بھی ایک لڑا۔ اچھا جی، اب میں آپ کی اصل اس کی یہ آپ کی کیونکہ مجھے تھا آپ نے جو خبریں دی اس میں اپڈیٹ کرنا ضروری تھا۔ دیکھیں یہ اٹیک تو ہو کے ہی رہا ہے، اور یہ جنگ تو آپ پہلے تو اس جنگ پہ تھوڑا سا زمینی حقائق بتا دوں کہ چلو اس پہ بھی یقین آ جائے کہ یہ کیوں ہونی ہے۔ دیکھیں ایران پہ جب اٹیک کیا جائے گا تو ایران واپس اٹیک کرے گا کئی ملکوں پہ جہاں جہاں امریکی اڈے ہوں گے، لائک قطر، عراق، جو پہلے بھی وہ کر چکا ہے۔ اگر آپ کوئی یو اے ای سے اڑے تو وہاں بھی کرے گا، سعودیہ سے اڑے تو وہاں بھی، جہاں سے بھی آئے وہ کرے گا، اس کی مجبوری ہے۔ جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا پہلا تو یہیں ہم رک جاتے ہیں، جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا اپنے ہی ارد گرد ہمسایہ ممالک پہ تو ان میں سے کون سا ٹرمپ کی پھپھی کا پتر مرے گا، یا اسرائیل نیتن یاہو کا بچہ یا اس کی بیگم یا اس کا کوئی مرے گا؟ یہ سارا مسلم بلڈ ضائع ہوگا اگر یہ ایکسلریٹ کر جائے کسی بھی طریقے، تو کیا کون بہے گا؟ تو ہدف تو پھر بھی پورا ہوگا either this way or that way۔ پہلی بات گریٹر اسرائیل کے لیے یہ ویکر ہی ہوں گے نا اگر یہ جنگ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ وہاں کے لوکل سٹیزن پوچھیں گے قطر امیر قطر سے کہ بھائی یہ ایران سے ہم جنگ کیوں لڑ رہے ہیں، یہ تو اسرائیل کو مار رہے تھے، تو اسرائیل ان کو مار رہا تھا، انہوں نے تو حماس کی مدد کی، تو امیر قطر سے سوال لوگ نہیں کریں گے کہ ایران کی جنگ ہم پہ کیوں آ گئی، ہم کیوں اس جنگ میں چلے گئے؟ تو امیر قطر اپنی جو وہ جو ہے نا ول آف رول کھو دے گا۔ ایگزیکٹ سوال ہوگا یو اے ای کے صدر سے کہ بھئی ہم کیوں ایران کیوں حملہ دے، تو چلو ہم نے خود کچھ نہیں کیا اسرائیل کے خلاف، لیکن ایران نے پوری دنیا کے دل تو ٹھنڈے کیے تھے مسلمانوں کے کہ چلو یار کوئی تو فیس سیونگ ہمیں مل رہی ہے جب اس نے میزائل مارے، تو یہ ہم اس کے اڈوں کے چکر میں اور امریکہ کے چکر میں ہم کیوں اس سے وہ کر رہے ہیں؟ یہ کون سی حکمت ہے؟ ہمارا بارڈر انسیف ہو رہا ہے، ہم لوگ انسیف ہو رہے ہیں، تو پھر ول آف رول جو ٹوٹی تو یہ تو ہے ہی شہزادوں کے الحاق کا نتیجہ، اور سعودیہ نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور اب سعودیہ انڈورس نہیں کر رہا۔ ادھر ٹیکنیکلی ایک اور بھی رسی کھل چکی ہے نا، زمینی حقائق پھر آپ سمجھیں کہ جب یہ بنی تھی الحاق کر کے یو اے ای جو کریٹ ہوا ہے، تو ریاستیں شہزادے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور بادشاہ تیل والا بن گیا ابو ظبی، مان لیا سعودیہ نے ہمیشہ پروموٹ اور سپورٹ کیا اپنے سارے عربک نیبرہڈ کو، بڑا پن کا مظاہرہ ہمیشہ سعودیہ کرتا رہا، لیکن قطریوں نے ایک اندر سے مقابلہ شروع کیا تھا۔ پہلے ان کی ماں نے جیسے بھی ان کو گروم کیا،
ایک ریس تھی کہ ہم رول کریں, ہم ادھر خطے میں نمایاں ہوں. تو پاکستان میں جتنی سعودیہ مسجدیں بنوایا کرتا تھا, قطر نے اس سے بھی آگے گیئر لگا دیا اپنا انفلوئنس خطے میں بنانے کے لیے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہی سعودیہ, یو اے ای, اس ٹائم سعودیہ پورا میڈیا یو اے ای کی خلاف لکھ رہا ہے, اسرائیل اور اس کی محبت کی پنگوں کے خلاف لکھ رہا ہے. تو اگر ایران نے ریٹیلیشن میں یو اے ای پہ کوئی بہت بڑا ڈیمیج کر دیا, اور خدا نہ خواستہ وہ ڈیمیج, اتنے بھی میزائل سیدھے نہیں لگتے ہوتے, کوئی ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہوتے, اگر ہو گئے سپوز کر لو, تو لوگ پوچھیں گے, تو شارجہ کی ریاست بھی تو پوچھ سکتی ہے کہ بھائی صاحب یہ کون سی خارجہ پالیسیوں میں, عجمان والے بھی پوچھ سکتے ہیں, باقی بھی تو شہزادے ہی ہیں نا بھائی, ان کے پلے جتنا کچھ ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے, سوال تو ہوں گے. اب یہ جب سوال ہوئے تو پھر وہ کہیں گے کیا ضرورت تھی انڈیا کے ساتھ جا کے معاہدہ, ہم اسلامی ملکوں میں رہ رہے تھے, اچھا بھلا ہم ٹھیک تھے, اسرائیل کی گود میں جانا, انڈیا کی پاس چلے جانا, یہ کون سی خارجہ پالیسیاں ہو رہی ہیں. ہمارے آنا جانا سعودیہ, ہم عمرے کر آتے تھے, سلف مارتے تھے, بارڈر کلوز کروا دیا, ہمارے لیے سعودیہ مشکل. تو ول آف رول چیلنج ہوگی یہاں بھی. باقی شہزادے کوئی بھی ریاست آگے پرومیننٹ جس پہ سعودیہ ہاتھ رکھ کے یہ سارے ہمسائے کر کے وہ آگے آ جائے گا. قطر کا ہو گیا, اس کا ہو گیا, سعودیہ کو ویسی معافی ہے. اب سعودیہ کے لیے کبھی ہم نے کوئی وہ نہیں کرنی, کیونکہ اب ہم جو ہے نا سعودی ہو گئے, مدنی ہو گئے. اب ساتھ چلتے ہیں کویت میں. کویت پہلے بھی آپ امریکہ کی اس کا شکار رہا ہے محبت, اور اس کا جب صدام کو, کیونکہ امریکہ نے صدام کو یوز ہی ایسے کیا تھا کہ پہلے اٹیک کراتا تھا, پھر جا کے کہتا تھا میں تمہاری مدد کروں, اڈا بناؤں ادھر مدد کروں. صدام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم ان کو مارو, ہم ان سے جا کے ان کے آنسو پونجیں اور پھر بیٹھ جائیں ادھر. تو اب کویت میں بھی امریکی بیٹھے ہیں. اردن کا بادشاہ بہت پرانا ہو چکا ہے, مان لو کہ کتنا عرصہ کسی کو ملنا ہے, ہر 100 سال بعد پرچہ ملکیت بدلتا ہی بدلتا ہے. نہ اس ٹائم یورپ میں چلے جائیں, مالکانہ حقوق سارے نئے ہیں, ان کے نہیں ہیں جو 1900 میں تھے. سر جی اس ٹائم پرچے ملکیت جرمنی کے چلو اٹھا لو, یورپ کے اٹھا لو, نہیں سمجھ آتی اپنے ادھر کے دیکھ لو, چلو حافظ آباد پاکستان کے کہیں کے بھی اٹھا لیں. 100 سال پہلے 1924 کا مالک آج ادھر نہیں بیٹھا ہوا, اس کا خون ادھر نہیں ہے, اس ٹائم وہ پتہ نہیں کہاں ہے. اور اسی طرح انڈیا میں بھی یہی ہے, آپ کے پوری دنیا کا یہی حال ہے. اچھا یہ کیا آپ کے جب خلافت تھی ان کا رول تھا, یہ بادشاہ تھے جو آج بیٹھے ہیں, بتائیں نا. تو سب سے پہلی بات, ہر 100 سال کی ہی مدت ہوتی ہے, پرچے ملکیت بدل جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس ٹائم جو رول ہے وہ آپ کا ان کی ایران اٹیک سے مشروط ہو چکا ہے, اور ایران نے کہہ بھی دی ہے کہ جیسے ہم ریٹیلیٹ کریں گے یہ لوگ اپنی عوام کو اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہوں گے کہ ہم ایران سے کیوں لڑ رہے ہیں, کوئی ریزن نہیں ہے. رفٹ تھی وہ بڑے عرصے کی فلاپ ہو کے بڑی اندر ہی اندر بیٹھ کے سو چکی ہے. اب دوبارہ کیونکہ اس کو فنڈ ہی وہابیزم کو امریکہ کر رہا تھا, امریکہ کھل کے اپنے اسٹریٹجیز پہ آ گیا. اس نے آئی ایس یہ القاعدہ اور یہ سارے تجربوں سے جو سیکھا, تو اس کے بعد ان کی پالیسی بدل گئی, تو بس یہ کہانی بھی بیٹھ گئی. اب ایران اور سعودیہ کی صلح ہو گئی, اب شیعہ سنی جو مسئلہ تھا وہ تو ختم کہانی, اب سب جائز ہو گیا, اب سب مسلمان ہو گئے. جب ایرانیوں نے کہا شہزادے کو کہ ہمارا ڈیفینس, ہمارے ہتھیار سب سعودیہ کے لیے حاضر ہیں, کہانی ختم کر دی انہوں نے. ایون انہوں نے کہا یہ نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے, آپ بھی بجلی بنائیں اس سے, ہم شیئر کریں گے. اور رشیا درمیان میں ضامن ہے, رشین سائنسدان تو اندر لگے ہوئے 250-300 ادھر ابھی بھی. سر جی تو آپ بتائیں, اچھا پیوٹن کیوں نہیں خطرے میں, پورا نیٹو چاہتا ہے کہ پیوٹن رہے, بتائیں پیوٹن پہ حملہ نہیں ہوا. اچھا پھر زیلنسکی کو پیوٹن چاہتا ہے کہ زیلنسکی نہ سائڈ پہ کر دیا جائے. اور اس ٹائم کیا سب یہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ سائڈ پہ ہو جائے کسی دن, ٹرمپ کو تھریٹ نہیں آ گئی, اگر مجھے کچھ ہوا تو میں ایران کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا, نہیں ہوا. اب میں زمینی حقائق پہ بندہ گن کے بتاتا جا رہا ہوں نا آپ کو, بندے گنتے جائیں, اس ٹائم ان کی حالتیں دیکھ لیں. کیا اس ٹائم پورا نیٹو یہ نہیں چاہے گا کہ ٹرمپ ریپلیس ہو جائے؟ ایمانداری سے بتائیں, یورپ نہیں تنگ اس سے, امریکہ خود نہیں تنگ, کیوبا کیا چاہے گا, اور خود ٹرمپ اپنا ہی وہ کیا نام ہے اس کا جو
اس کا نام اچانک میرے ذہن سے اتر گیا، جو جس کو یہ صدر بنانے کے خواب دکھا رہا ہے، اپنا سیکٹری، یہ اپنا مارکو روبیو۔ مارکو روبیو کو لارے لگائی کھڑا بھی تجھے صدر نہ بنا، اپنی اس کا پہلی دفعہ مطلب عجیب و غریب نقشے۔ تو کیوبن صدر خطرے میں ویسے ہی ہے، کولمبین بھی ویسے ہی ہے، کینیڈین، اچھا چلو ابھی ان دونوں کی تو چھوڑو، نئی کہانی سنو۔ کینیڈا اس وقت طالبان کی گوریلا وارفیئر، ہاؤ دے فاٹ، سوری وہ کہیں گے جس ڈگری سیکنڈ فارم نہیں لگائی، ہاؤ دے فاٹ ود امریکنز، وہ گوریلا اسٹریٹجی کینیڈین ڈیفنس فورسز سیکھ رہی ہیں، اس پہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہم بھی، کینیڈا امریکہ بھی جنگ شروع ہے۔ کیسی کہانی ہے آپ بتائیں، اس کا وزیر اعظم سیف ہے؟ اس کے بعد چائنا پہ آ جائیں جی، شی جن پنگ سے کیا امریکہ کا ہدف نہیں ہے؟ شی جن پنگ جو ابھی تک ان کی کسی بھی کیل میں نہیں آ رہا، اور تائیوان پہ جب امریکہ نے، چائنا نے قبضہ کرنا ہے تو اس کا وزیر اعظم یا وہ خطرے میں نہیں ہوگا؟ ابھی قبضہ کرے گا نا چائنا تائیوان پہ، پریڈکشن ہے نا، تو وزیر اعظم جس پہ قبضے کی پریڈکشن دی ہوئی ہے اس کا وزیر اعظم کو تو آپ ویسے ہی اتارو نا کسی بھی اس میں ایویڈینشل۔ تو وہی جب تائیوان پہ قبضہ ہوگا تو اس نے بھی جانا ہی جانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اٹھاتے چلے جائیں۔ اچھا چلیں سر جی، مودی جو ہے، مودی نے کیسے جانا ہے؟ مودی کے بارے میں آپ کو اس ٹائم لوکل وہاں کے ایکٹرز اور سب نہیں بول رہے کہ یہ آر ایس ایس اور اس کی جو اس ٹائم یہ مسلمانوں کے وجود کو ہی ختم مٹانا چاہتے ہیں ادھر سے، اور پوری اس موومنٹ کو، تو وہ جو ساری سوچ جو اس کی جو گروتھ ہے وہ کس کے انڈر ہو رہی ہے؟ مودی کے انڈر نہیں ہو رہی۔ تو مودی کیا سیف ہے؟ اگر ہندو مسلم فساد دوبارہ ہوا تو گجرات کا قاتل سب سے پہلا نشانہ ہوگا۔ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بتاتے جائیں نا ساتھ ساتھ، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں میں زبردستی۔ مسلم ہندو فساد ہوا تو گجرات کا قاتل سب سے پہلا نشانہ ہوگا لوگوں کا، تو پھر مودی خطرے میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، آپ کا بنگالی وہ تو چلو ہو چکا، اتر آ گئی، اس پہ نہیں جاتے۔ اب واپس آؤ افغانستان پہ۔ افغانستان میں دوبارہ غلامی کا رول آ گیا، دوبارہ غلامی کی ایک تو کوئی بل شل انہوں نے پاس کیا، اور بھی پتہ نہیں کوئی نئی کہانیاں میں سن رہا ہوں، پلس افغانستان اپنے ہی بنائے ہوئے اپنے ہی استادوں کے ساتھ الجھ گیا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے ان کو پڑھایا ہو، سکھایا ہو، لکھایا، استاد کوئی گر تو رکھ ہی لیتا ہے، تو کیا پاکستان کے ساتھ ان کی ٹسل ان کے وجود کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ ان کا جو بھی ہیڈ بنا ہوا ہے اس ٹائم، ہیبت اللہ ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ایگزیکٹلی آپ آگے چلتے ہیں، اس ٹائم خامنائی صاحب خطرے میں نہیں ہے، وہ تو اب سامنے کی بات ہوگی، چھوڑو۔ جولانی پہ آ جاؤ، شام کے جولانی پہ آ جاؤ۔ شام کے جولانی کے جیسے ہی آئی ایس نے بندے مارے، ایس ڈی ایف مقابلے میں کھڑی ہوئی، حالانکہ ایس ڈی ایف کو یہ کردوں کو بڑا رائٹس دے رہا ہے تیزی سے، لیکن پھر بھی اس کی پاور چیلنج ہے اس ٹائم، امریکہ کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے جولانی اس ٹائم۔ اور عراقی وزیر اعظم تو بدل گیا، وہ آ گیا جس کو امریکہ نے کبھی اتارا تھا، نور المالکی آ گیا اترا ہوا، وہ تو چلو ریپلیس ہو گیا، پچھلی رجیم کا خاتمہ، نئی اس رجیم۔ اور نور مالکی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہماری جیلوں میں قیدی دہشت گرد شام کے مستقبل کے ضامن ہو سکتے، یعنی کہ شام کی حکومت دہشت گردوں کی، تو ایک تو یہ ہوگی، دوسرا امریکہ بھی خلاف ہو گیا، کہانی وہ بھی سیدھی۔ ادھر سے آ جائیں، طیب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران اب میرے لیے نو لانگر تھریٹ رہ گیا، اب اصل خطرہ ترکی سے ہے ہمیں، اور ترکی کے مقابلے میں یونان اور سائپرس سے جا کے ڈیفنس پیکٹ کر کے آتا ہے آپ کا یہ نیتن یاہو۔ کیوں ادھر جا کے کیوں پیکٹ کر کے آ رہا ہے ترکی کے خلاف؟ اور ترکی سے ہی مجھے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اور ترکی ہی سے اب وہ کرنی ہے۔ ہم لوگ یہ ایک پنتھ دو کاج سب ہی کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پتا چلتا ہے کہ میرا تو دشمن ہے ہی ہے، تو جس کسی اور کا بھی دشمن ہے، آ جاؤ یار رل کے، تو اصل میں رل کے یہ ہوتا ہے کہ خرچہ ورچہ تقسیم ہو جاتا ہے کورٹ کچہری کا، مزہ آتا ہے، تھوڑا سا پاور بن جاتی ہے، کورٹ کچہری کا خرچہ تقسیم ہو جاتا ہے، چائے پانی کا۔
ऐसी है ना, दुश्मन कॉमन हो जाए तो तुर्की को इसराइल ने अपने कॉमन एनिमी में रख लिया, ग्रीस, और उससे तो तैयब खतरा है कि नहीं है, जिसको जिसको ट्रम्प कहे कि ही इज वेरी हार्ड मैन। तो अब आ जाए कि आपका जो प्यूटन हो गया, हाँ, अब जो आपकी यूरोपियन इस टाइम लीडरशिप है, जिसने भी ट्रम्प को आंखें दिखा दी है, जिसने भी फौजी भेज दी है ग्रीनलैंड में, भेजे तो 50 का कहानी है, लेकिन फिर भी जिसने भी भेज दिए, जो भी, वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, मैक्रोन हो, आपका इमैनुअल मैक्रोन, या कोई भी, ये मेलोनी हो, जितने भी उठाते जाओ, ये सारे जो ट्रम्प के खिलाफ हो रहा है, वो अपने वजूद के लिए अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सबसे बड़ा बंदा, कमीना, कातिल नेतन्याहू, क्या जिस पे पूरी इतने लोगों के खून का, हाथों पे खून हो, क्या ये बंदा ज्यादा अरसा, वजह अच्छी, राइट रॉन्ग को छोड़ दें, दुनिया ने देखा कि जिनके हाथों पे खून लगा इंसानों का, एक दिन उनका इबरतनाक अंजाम हुआ इन एनी वे, बेशक रीजन हक थी या सच थी या जो भी थी। तो क्या नेतन्याहू खतरे में नहीं है इस टाइम, जो इतनी, और हाँ, अब उस पे आ जाए, क्यों खतरे में नहीं है? क्योंकि सब मुजाहिद तंजीमों ने यह ऐलान कर दिया है कि ईरान हमेशा हमारी मदद करता रहा। अब अगर ईरान पे इस तरीके की हमारी मदद के नतीजे में जो ईरान पे हमला होगा, हम हर जगह उसका भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, यानी कि जैसे ही ईरान पे अटैक होगा, अमेरिका के और इसराइल के सारे अहदाफ, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह और इन सब के निशाने पे आ जाएंगे। तो फिर ये खतरे में नहीं है, जो उसके पपेट्स हैं साथ साथ। तो कुल मिला, अभी कोई और रह गए हैं तो वो करो। हाँ, वैसे यूके वाले के ना महादिशा लंबी है, वो जो है स्टेयर कार, वो मुझे जाता नहीं लगता। बाकी बाकी सारी मुझे खतरे में ही लगते हैं, जिसकी मैंने एविडेंशियल, अब मुझे उम्मीद बड़ी है कि आप लोगों को करीब करीब ये समझ आ गई होगी। हाँ, अपनों की रह लें, अपने जाते जाते सब कहेंगे कि हमारों की बात नहीं की, ऐसे ना करें। वंडर बॉय की बातें निकलने लगी, क्यों निकलने लगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ नए करने की जरूरत है, मैकेनिज्म में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस के वो अहदाफ ठीक है, मरियम साहब पंजाब बहुत अच्छा उन्होंने जैसे कहते हैं कि वो मैनेज किया या व्हाट्सएवर, लेकिन किसान की चीखें फिर भी निकल गई, एग्री सूबा है, किसान की चीख निकल ही गई है। ठीक है, उन्होंने बहुत महकमे और चीजों को बड़ा, मैं कहता हूँ कि इस पे कहना चाहिए भी कि बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा उस पे उन्होंने काम किया है, बेशक इमरान खान के डर में या मुकाबले में या व्हाट्सएवर, लेकिन काम हुआ है। यही फायदा होता है पॉलिटिकल टू पार्टी सिस्टम में, कि भाई एक ही अपोजिशन दूसरे के लिए अवाम का फायदा होता है मुकाबले में। लेकिन आपके हुकूमत इसलिए सोची जा रही है कि भाई परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई, चीजें वो नहीं है, कुछ ना कुछ नए की गुंजाइश करें, कुछ सिस्टम में कोई तब्दीली लाएं, लेकिन लोग कहते हैं कि ना करें, जिधर फंसी पड़ी है सुई इधर ही रख के जाने दें, क्योंकि ये अगर हिलाई तो फिर ज्यादा कुछ हिल जाएगा। इस डर से हिलाया नहीं जा रहा, लेकिन ये खतरा मौजूद है, क्योंकि परफॉर्मेंस वहां नहीं है इस टाइम। आपका बिजनेसमैन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी, उसका बाहर से निकल के जाना, ये सारा जो बिजनेस की, जो जीडीपी की आपके मामलात हैं, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सिर्फ आपके हाथ में एक ही है कि जाके मक्खन लगा के ट्रम्प से आईएमएफ शाईएमएफ सीधा रखें, बस